نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی نے بلوچستان میں فوجی آپریشن کی منظوری دے دی۔ سول و عسکری قیادت نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تمام وسائل بروکار لانے کا اعادہ کیا۔ اعلامیہ کے مطابق انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اپیکس کمیٹیوں کی زیر نگرانی ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹیوں کے قیام کی منظوری دی گئی۔ بلوچستان میں معصوم شہریوں اور غیر ملکیوں کے خلاف کام کرنے والی کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ اجلاس میں شرکاء کو سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی سمیت دیگر اہم چیلنجز کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ فورم نے چیلنجز سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے متحد سیاسی آواز، قومی بیانیہ کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ دہشت گرد تنظیمیں ملک کی اقتصادی ترقی کو ناکام بنانے کے لیے شہریوں، غیر ملکیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ یہ سب دشمن قوتوں کی ایما پر ہو رہا ہے۔ شرکاء کو دہشت گردی ہر موقع پر دھرنا ہوتا ہے، کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا ادب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، بیٹھ کر معاملات پر سوچنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہے دھرنے، لانگ مارچ یا ترقی کرنی ہے۔ بعض معاملات پر ہمیں تفصیل سے بات کرنا ہوگی۔ ترقی خوشحالی کے لیے معاشی سیاسی استحکام ضروری ہے۔ ملک اس وقت دھرنے، جلوس اور لانگ مارچ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ملک کی خوشحال کے لیے بیٹھ کر کام کرنا ہوگا۔ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری حکومت کی ترجیح ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے تعاون پر صوبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئی ایم ایف یہ آخری پروگرام ہوگا، اس کے لیے سب کو محنت اور کوشش کرنا ہوگی۔ معاشی بہتری، ترقی اور سیاسی استحکام ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی، اسٹاک مارکیٹ تاریخ کے نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ میرے ساتھ سب نے ہاتھ بٹانا ہے۔ ترقی تب ہوگی جب ملک میں اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری ہو۔ جو ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کے بغیر۔ ہم سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے۔ آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموک کی شدت میں کمی کے بعد صوبے میں آج سے تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ صوبے بھر میں فزیکل کلاسز کے ساتھ تدریسی عمل بحال ہو گیا۔ اسکول کھلنے کا وقت صبح 8:45 بجے سے پہلے نہیں ہوگا۔ طلباء اور اساتذہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسکول میں بیرونی کھیلوں اور ہم نصابی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ ٹریفک کے دباؤ سے بچنے کے لیے کلاس وائز اسکول کی چھٹی کا وقت متعین کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں دوسرے نمبر پر برقرار ہے۔ شہر میں اسموک کی اوسط شرح 288 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ امریکن قونصلیٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 507 تک جا پہنچا۔ مرنے مارنے والوں کے لیے ریاست کے پاس اے سے زیڈ تک سارے پلان ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا پچھلے لانگ مارچ پر خیبر پختونخوا کا 81 کروڑ لگا، اب کہا جا رہا ہے آپ 58 کروڑ روپے دیں پھر بات ہوگی۔ ہر ایم این اے اور ایم پی اے کو 2-4 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہ صوبے کے پیسے ہیں، آپ کے باپ کے نہیں۔ کسی کی محبت میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ پاکستان کی بربادی نظر نہ آئے۔ انہوں نے واضح بتا دیا ہے کہ وہ مرنے مارنے ریاست کے خلاف جہاد کرنے آ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پلان اے، بی اور سی ہے۔ بتانا چاہتی ہوں ریاست کے پاس بھی اے سے زیڈ تک سارے پلان ہوتے ہیں۔ بانی کی ضمانت نہیں ہوگی، بہتر ہوگا پی ٹی آئی راستہ نکالے۔ سینیٹر فیصل واؤڈا کی نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی والوں نے کبھی پرامن احتجاج نہیں کیا، اگر احتجاج مؤخر ہوگا تو کوئی سرپرائز نہیں ہوگا۔ بشرا بی بی نے ایم پی ایس کو کہا بندے نہ آئے تو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ تحریک انصاف کے لوگ کمپرومائزڈ ہیں، بانی پی ٹی آئی کی ضمانت نہیں ہو رہی، ان کو بہت مایوسی ہوگی، بہتر ہوگا یہ راستہ نکالیں۔ علی امین گنڈاپور نے اپیکس کمیٹی میں کوئی بات نہیں کی، بانی پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے کوئی مخلص نہیں ہے۔ 24 نومبر کا جلسہ مکمل طور پر فلاپ ہونے جا رہا ہے۔ 25 نومبر کو بانی پر فرد جرم عائد ہوگی۔ اگر یہ آپ بھی جاتے ہیں تو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔
انہیں ایک مخصوص مقام بیٹھنے کے لیے دے دیا جائے گا۔ یہ صرف پکنک منانے اسلام آباد آ رہے ہیں، کچھ غلط کرنے کا ارادہ کیا تو عدالتیں آ جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز ال داؤد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک سعودیہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، پیراملٹری فورسز اور پولیس کے باہمی تبادلوں اور مشترکہ ٹریننگ کے امور پر بھی گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد اور ریاض کو جڑواں شہر قرار دینے کی تجویز پیش کی، جس پر سعودی وزیر نے اتفاق کیا اور ملاقات میں فیصلہ ہوا کہ اس ضمن میں مزید ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ محسن نقوی اور سعودی نائب وزیر داخلہ کی ملاقات میں پاکستان سے بھکاریوں کو سعودی عرب بھجوانے والے مافیا کی سرکوبی پر بھی بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد پر بھی اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ سعودی عرب میں 419 پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی کے لیے قانونی کارروائی جلد مکمل کی جائے گی۔ سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ پاکستان نے دہشت گردانہ حملوں میں بے تحاشا نقصان اٹھایا، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی رپورٹ سے آگاہ ہے۔ پاکستانی عوام کے خلاف سفاکانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کا کوئی ملک اور کوئی مذہب نہیں، ہمارے دل دہشت گردی سے متاثرہ افراد کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ حملوں میں جاں بحق افراد کے لواحقین اور متاثرین سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات طے نہ پانے کے سبب چیمپئنز ٹرافی 2025 کے شیڈول کے اعلان میں مزید تاخیر کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع تاحال جاری ہے۔ بھارت پاکستان آ کر ٹورنامنٹ کھیلنے سے انکار کر چکا ہے، تو دوسری طرف چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل پر تسلیم نہ کرنے پر پی سی بی بھی اپنے موقف پر قائم ہے۔ پی سی بی کے اپنے موقع پر ڈٹے رہنے سے پیش رفت نہیں ہو رہی، لہٰذا موجودہ صورتحال میں شیڈول کا اعلان اگلے 24 گھنٹے میں مشکل ہے۔ اسٹیک ہولڈرز نے لچک دکھائے تو پھر شیڈول کا اعلان 1-2 روز میں ممکن ہو سکے گا۔ دوسری جانب اسٹیک ہولڈرز شیڈول کے مطابق باہمی اتفاق کے ساتھ ایونٹ کے انعقاد کے حق میں ہیں۔ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں پھر تیزی کا رجحان ہے، انڈیکس 96,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح بھی عبور کر گیا۔ بازار حصص میں آج مارکیٹ کا آغاز ہی 605 پوائنٹس کی بڑی تیزی کے ساتھ ہوا۔ KSE 100 انڈیکس 96,000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح عبور کر کے 96,461 پوائنٹس کی سطح کو چھو گیا۔ بعد ازاں PSX میں 796 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ 100 انڈیکس بڑھ کر 96,000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر آ گیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم۔